نہایت ہی ادب کے ساتھ ملتمس ہوں خطیب اہل سنت حضرت علامہ قاری محمد رمضان صاحب سے کہ تشریف لا کر اپنے بیان سے ہمارے قلوب و اذہان کو مستفیض فرمائیں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ تیری بندہ پروری میں میرے دن گزر رہے ہیں، تیری بندہ پروری میں میرے دن گزر رہے ہیں، نہ گلہ ہے دوستوں سے نہ شکایت زمانہ، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، تیری دوستی سے پہلے مجھے کون جانتا تھا، تیرے عشق نے بنایا میری زندگی فسانہ۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد بے حد و بے حساب درود و سلام بارگاہ آقا نامدار مدنی تاجدار احمد مختار حضور سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کرنے کے بعد میرے نہایتی واجبت ست کریم حضرات علماء کرام، برادر اصغر علامہ قاری محمد شفیق صاحب اور قاری محمد شوکت صاحب، ثنا خان رسول عاصم اجاز صاحب، اور جن کی وجہ سے ہم اور آپ جہاں جمع ہیں، میرے بزرگ برادر اکبر جناب الحاج اورنگزیب صاحب، ان کے فرزندان اور ان کے تمام اہل خانہ، آپ جو اس مجلس کے اندر تشریف فرما ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کی حاضری قبول فرمائے۔ سامعین کرام، آج کی محفل یہ ایک دعوت ولیمہ کی تقریب میں سجی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے کہ مومن کی خوشی بھی اللہ کی رضا ہوتی ہے، مومن کا غم بھی اللہ کی رضا ہوتی ہے۔ غم ہو یا خوشی ہو، بندہ مومن ہر وقت اپنے اللہ کو یاد کرتا ہے۔ خوشی بھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، غم بھی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اب خوشی اور غم کو اس پر سر تسلیم خم کر لینا، غم میں عرض کرنا انا للہ و انا الیہ راجعون، اور خوشی میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا۔ یہ میرے رب کا اعلان ہے، جو میری نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے میں اسے اور نعمتیں عطا کرتا ہوں۔ میرے بھتیجے بھی ہیں، چھوٹے عزیز بھی ہیں، جن کی شادی ابھی چند دن سے پہلے ہوئی ہے، جناب صوفی محمد ندیم صاحب، جن کے دل میں اللہ رسول کی محبت ہے، اور محبت کا تقاضا یہ ہے کہ من احب شیئا فاکثر ذکرا، جو جس سے محبت کرتا ہے وہ اسی کا ذکر کرتا ہے۔ اب دنیا داروں کی شادیاں دیکھیں نا، شادیاں ہوتی ہیں، بیاہ ہوتے ہیں، خرافات ہوتے ہیں، وہاں نہ اللہ یاد رہتا ہے نہ اللہ کا رسول یاد رہتا ہے۔ ہم ہر وہ کام کرتے ہیں جو اللہ رسول کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے۔ یہ بالکل مختصر سی محفل ہے، لوگوں کا میسج ہے جو آپ یہاں بیٹھے ہیں، جتنے بندے جہاں جہاں آپ جائیں گے، جدھر بھی جائیں گے، اس محفل کا ذکر ضرور کریں گے کہ دعوت ولیمہ پر یہ محفل سجائی گئی ہے اللہ تعالیٰ کے شکر ادا کرنے کے لیے، اور اپنی اظہار عقیدت نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ کہ جب خوشی کا موقع ہو تو خوشی کے موقع پر بھی اللہ رسول کو یاد کیا جائے۔
توجہ ہے بھئی، خوشی کے موقع پر بھی اللہ نبی کو یاد کیا جائے، اور جن کی زندگی کا یہ مشغلہ ہے کہ وہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اپنے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور ان کا اٹھنا بیٹھنا اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے، ان کی دشمنی اور دوستی اللہ کے رضا کے لیے ہوتی ہے، تو حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے اور قرآن بھی اعلان کر رہا ہے کہ جو اللہ کے لیے دوستی رکھتے ہیں نا ایک دوسرے کے ساتھ، وہ ایک دوست مغرب کے اندر ہے، دوسرا مشرق کے اندر ہے، جانتا بھی نہیں ہے، غائبانہ اگر کسی سے دوستی رکھتا ہے تو اللہ محشر والے دن اس کو ملا دے گا۔ یہ دوست آپس میں ملیں گے، کیونکہ یہ خالصتاً دوستی اللہ کی رضا۔ آپ اور میں یہاں کس لیے آئے ہیں؟ صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ یہ محمد ندیم صاحب جو عاشق رسول ہیں، 5 وقت کے نمازی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جہاں بھیجا ہے وہ ماشاءاللہ سارا گھرانہ ہی نمازی ہے، ان سب کو اللہ نبی سے پیار ہے، مذہبی گھرانے میں ان کی شادی ہوئی ہے۔ میں بڑا خوش ہوا ہوں جناب حاجی صوفی محمد اورنگزیب صاحب ان کے دولت خانہ پہ جب ہم اتنا طویل سفر کر کے گئے، انہوں نے ہمارا اس طرح استقبال کیا کہ ہماری تھکاوٹ دور ہو گئی۔ اور پھر ایسا بندہ دنیاوی لحاظ سے جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اس بندے کو انہوں نے اپنے گلے سے لگایا۔ یہ ادا میرے رب کو بھی پسند ہے اور میرے رب کے رسول کو بھی پسند ہے۔ اس موضوع پہ ایک بات عرض کر کے میں اجازت چاہوں گا۔ نبی کریم علیہ السلام کا ایک غلام حبشہ سے آیا، نبی پاک کا نام سنا، حضور کی محبت میں اپنے تمام قبیلے برادری کو چھوڑ کر تصور جانا لے کر وہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچا، حضور کی بارگاہ میں آیا، نبی کے قدموں میں سر رکھا، میرے آقا کریم آپ کا نام نامی اس میں گرامی سنا، دل میں محبت ہوئی اور میں نے چاہا کہ اس ہستی کا میں دیدار کر لوں، زیارت کر لوں۔ چاہتا کیا ہے؟ تھوڑے سے آپ آگے جائے، پیچھے دھوپ ہے، برائے مہربانی تھوڑے سے آگے، تھوڑے سے اور آگے ہو جائے، ایک تو قریب بیٹھیں گے مزہ بھی آئے گا۔ تو اس حبشی کی جو تڑپ تھی نا وہ میں عرض کرنے لگا۔ اس جملے سے، اس بات سے اللہ تعالی ہمیں بھی تڑپ عطا فرمائے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے گھر چھوڑا ہے، میں نے اپنا خاندان چھوڑا ہے، ساری کائنات کو چھوڑا ہے، اور رشتہ نبی سے جوڑا ہے، رشتہ نبی سے جوڑا ہے۔ سامعین کرام، جو ساری کائنات کو چھوڑ کر نبی سے رشتہ جوڑ لیتے ہیں نا، اس جہاں میں بھی عزت والے ہیں، وہ قبر میں جائیں گے وہاں بھی عزت والے ہوں گے، اور محشر والے دن بھی وہ لوگ عزت والے ہوں گے جنہوں نے اپنا رشتہ اپنے نبی سے جوڑا ہے۔ میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، اے عبداللہ اسود، میرے نبی نے اس کا نام عبداللہ رکھا۔ اسود عربی میں کالے کو کہتے ہیں، اور اگزیب صاحب اسود عربی میں کالے کو کہتے ہیں، رنگ کالا، ہونٹ موٹے ہیں، ناگفتہ بے حالت تھی۔ آیا نبی کے دروازے پر، یا نبی اللہ، زندگی کے دن حضور کی بارگاہ میں گزارنے کے لیے آیا، ایک شعور لے کے آیا، ایک محبت لے کے آیا، میرے آقا کریم ہے، زندگی نبی کے دروازے پہ گزارنے کے لیے آیا ہوں، نہ مجھے در سے پیار ہے نہ گھر سے پیار ہے، دنیا کے کسی چیز سے مجھے پیار نہیں، مجھے کشاں کشاں لے کر حضور کی محبت لے کر آئیے ہیں۔ میرے آقا کریم میں زندگی نبی کے دروازے پہ گزارنے کے لیے آیا ہوں، نہ مجھے محل کی ضرورت ہے، نہ شان و شوکت کی ضرورت ہے، نہ اعلیٰ لباس کی ضرورت ہے، نہ انواع و اقسام کے کھانے کی ضرورت ہے، بس مجھے ضرورت ہے تو نبی کے در کی ضرورت ہے، نبی کی توجہ کی ضرورت ہے۔ ذرا بلند آواز سے کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ مجھے نبی کی توجہ کی ضرورت ہے۔ یہ توجہ کیوں ضرورت محسوس کی؟ ایمان یہ تھا کہ آج دنیا میں
توجہ نبی کے مل جائے، حضور میرے مجھ سے محبت کرنے لگے، سرکار کی نگاہ میں آ جاؤں، میری دنیا بھی سنور جائے گی، میری آخرت بھی سنور جائے گی۔ حضور فرمانے لگے ادھر بھوکا رہنا پڑے گا، میرے نبی مجھے منظور ہے، کئی دن فاقے میں گزارنے پڑیں گے، میرے آقا مجھے منظور ہے، اچھا لباس نہیں ملے گا، اچھا کھانا نہیں ملے گا، میرے آقا مجھے سب کچھ منظور ہے، مجھے اپنے غلامی میں لے لیجئے۔ میرے آقا میرا ایمان اور میں جو جذبہ لے کے آیا ہوں وہ یہی جذبہ ہے، آنکھ میری ہو، چہرہ میرے رسول کا ہو، صبح سورج طلوع ہو، نبی کا دیدار ہو جائے، صبح شام میں مصطفیٰ کا دیدار کرتا رہوں، میرے آقا مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ یہ ہے ان کی زندگی کا مشن۔ دن گزرتے گئے، کئی دفعہ حضور کی بارگاہ میں عبداللہ اسود آئے نا، میرے آقا نے چشم نبوت اٹھا کر دیکھا تو پوچھا عبداللہ کوئی آرزو ہے، کوئی طلب ہے، کوئی تمنا ہے؟ ہاتھ جوڑ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو پیار مجھے ماں نے نہیں دیا، جو شفقتیں مجھے باپ سے نہیں ملی، وہ در نبی سے مجھے مل رہی ہیں، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، بس یا نبی اللہ آپ کو دیکھتا ہوں دنیا کے غم غلط ہو جاتے ہیں، بس مجھے سکون آتا ہے، نہ بھوک لگتی ہے نہ پیاس لگتی ہے، میرے آقا بس میرا مقصود مجھے مل گیا ہے، میں یہ چاہتا ہوں میری جان بھی نکلے نا تو نبی کے قدموں میں نکلے، بس یہ تمنا تھی۔ سفر حضور کے ساتھ گزرتا گیا، ایک دن دریائے رحمت جوش کے اندر آئے، نبی کا دروازہ ہے، حضور کے صحابہ نبی کی بارگاہ میں حاضر ہیں، میرے نبی کریم نے دیکھا عبداللہ اسود اپنی گردن جھکائے بیٹھا ہے، شفقت والے نبی نے، محبوب نبی نے، لجپال نبی نے فرمایا عبداللہ کچھ کہنا چاہتے ہو، کچھ مرضی تیری ہے، تیرے دل کی کوئی آرزو ہے بتا دے۔ دو تین دفعہ کہنے کے بعد عبداللہ اسود اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، جسم پہ کپ کپی تاری ہیں، آنکھیں جھکی ہوئی ہیں، اللہ اللہ پرنم آنکھیں ہیں، زبان حال سے عرض کرنے لگے میرے شفیق نبی، میرے پیارے نبی، بڑے دن ہوئے ایک بات دل میں کھٹک رہی ہے، جی چاہتا ہے نبی کی بارگاہ میں عرض کر دوں، میں پاس ادب پھر خاموش ہو جاتا ہوں کہیں بے ادبی نہ ہو جائے۔ بتا کیا کہنا چاہیے؟ یہ دربار کسی بادشاہ کا دربار نہیں، یہ دربار نبی ہے، یہ رحمت للعالمین کا دربار ہے۔ بتا کیا کہنا چاہتا ہے؟ یا نبی اللہ، یا رسول اللہ، میں چاہتا ہوں میں شادی کر لوں۔ اپنی آرزو بتا دی، میں کیا کروں؟ میں شادی کرنے کی تمنا رکھتا ہوں، میرے آقا یہ بھی آپ کی سنت ہے، اس سنت کو بھی میں اپنا لوں، میں پیچھے نہ رہوں۔ در نبی پر عرض کر دیا نبی اللہ میری آرزو ہے میں شادی کر لوں، پھر ان کا کہنا اور تھا، انہوں نے اپنی اللہ ذات کے مطابق جملہ کہا، پھر در نبی میرے آقا فرمانے لگے عبداللہ اسود پھر اٹھ کھڑا ہو جا، ابھی اور اسی وقت قبیلہ بنی ربیہ کے پاس چلا جا، سردار کے پاس چلا جاؤ، اسے جا کے میرا پیغام سنا دے، مجھے رسول اللہ نے بھیجا ہے، اپنی دختر نیک اختر کا نکاح تیرے ساتھ کر دے۔ سمجھے نہیں آپ؟ بندہ غریب ہے، پھٹے پرانے کپڑے ہیں، رنگ کالا ہے، دنیاوی لحاظ سے بالکل گرا ہوا ہے، لیکن میرے نبی نے کہاں بھیجا؟ قبیلے کا سردار ہے، سامعین کرام دروازے پہ پہنچا، دستک دی، اندر سے آواز آئی کون؟ میرا نام عبداللہ ہے اسود، مجھے رسول اللہ نے بھیجا ہے۔ اے عبداللہ کیا کس لیے آئے؟ اے میرے نبی کے بھیجے ہوئے مہمان،
اللہ اللہ سردار ہے قبیلے کا، مسند پہ بیٹھا ہوا ہے، نیچے اتر کر جناب عبداللہ کو اپنی مسند پہ بٹھا دیا، ہاتھ جوڑ کے عرض کرنے لگا، اے میرے نبی کے بھیجے ہوئے، بتا میرے نبی کا حکم کیا ہے، میرے نبی کا فرمان کیا ہے؟ عبداللہ سبد سہمی ہوئی آواز سے بولے، نبی نے بھیجا ہے اپنی بیٹی کا رشتہ مجھے دے دے، اپنی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کر دے۔ ایک دفعہ دماغ میں چکر آیا، میری بیٹی قبیلے کے سردار کی بیٹی ہے، آنے والا غریب ہے، پھٹے پرانے کپڑے ہیں، رنگ کالا ہے، بظاہر صورت میری بیٹی کے مقابلے میں نہیں، اس کے پاس تعلیم بھی نہیں، اس کے پاس کوئی اچھا مکان بھی نہیں ہے۔ ذرا سا سوچا نا، ذرا سا توقف کیا، عبداللہ اسود اٹھے، واپس ہونے لگے، شاید تجھے یہ رشتہ منظور نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک قدم اٹھایا تھا، اندر سے آواز آتی ہے، اے میرے والد محترم، یہ کون ہے ہمارے گھر میں بیٹی؟ یہ نبی کا غلام آیا ہے، کیوں آیا ہے، کس لیے آیا ہے؟ یا رسول اللہ تیری شان پہ قربان، تیرے غلاموں کی شان پہ قربان، تو نے اپنے غلاموں کو جو عزت دی ہے اس پہ قربان۔ رسول اللہ کا بھیجا ہوا ہے، رشتہ مانگنے کے لیے آیا ہے۔ میرے ابا پھر کیا جواب دیا ہے؟ میری بیٹی تیرے مستقبل میرے سامنے آ گیا ہے، بندہ غریب نظر آتا ہے، رنگ کالا ہے، کپڑے پھٹے پرانے ہیں، میری بیٹی تیرا مستقبل میرے سامنے آتا ہے۔ حقیقت ہے ماں باپ کو بیٹیوں کے مستقبل کی بڑی فکر رہتی ہے، اچھا گھر مل جائے، میری بیٹی سکون کے اندر ہو جائے، والدین کی مرضی ہوتی ہے، یا اللہ یہ فریضہ میں ادا کر دوں، یہ نبی کریم کی سنت والا فریضہ ہے۔ ارے ماں باپ بیٹیوں کا نکاح کر کے جب فراغت پاتے ہیں، سکون قلب حاصل ہوتا ہے، اس لیے کہ نبی کی شریعت پہ عمل ہو گیا ہے۔ اور میرے آقا کریم کا فرمان ہے، جس کے گھر میں 3 بیٹیاں ہوں نا، وہ اپنی بیٹیوں کی کفالت کرے، ان کا نکاح کر دے، میں محمد اسے جنت کی ضمانت دیتا۔ توجہ ہے بھائی، میں اسے جنت کی، بیٹیوں سے شفقت کرنے والے ماں باپ، بیٹیوں کی فکر میں رات گزرتی ہے، دن گزرتا ہے، ماں باپ کو فکر ہوتی ہے ان کو اچھا گھر مل جائے، اچھا خاوند مل جائے، ان کو کوئی تکلیف نہ ہو، والدین سرخرو ہو جاتے ہیں۔ ارے بیٹیوں کی شادی کے بعد ان کا غم ہلکا ہو جاتا ہے، بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے، طبیعت صاف ہو جاتی ہے، اس لیے اندر سے آواز آتی ہے، اللہ کے بندے تو نے شریعت محمدی کا اللہ اللہ پہ عمل کیا ہے، نبی کی سنت کو زندہ کیا ہے، اندر سے آواز آتی ہے، مطمئن ہو جاتا ہوں۔ گھر میں بیٹیوں کو پال کر، انواع اقسام کے کھانے کھلا کر، ہر آرزوئیں ان کی پوری کر کے والدین اپنے گھروں سے نکالتے ہیں۔ سامعین کرام، بچوں سے بچیاں بڑی عزیز ہوتی ہیں، ان کی ہر خواہش ماں باپ پوری کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، لیکن اللہ رسول کا حکم ہے ان کو اپنے گھر میں پہنچا کر والدین کو طبی طور پہ خوشی ہوتی ہے۔ کیوں بھائی، میری بات سے آپ کا اتفاق ہے؟ حقیقت ہے، فکر ہوتی ہے۔ آج جس گھر میں بیٹی ہو نا، ماں اس دن سے شروع کر دیتی ہے اس کا جہیز بنانا، اس کے لیے تگو دو کرنا، باپ کی فکر ادھر ہو جاتی ہے۔ اللہ نے بیٹی دی ہے، میرے مولا باخریت اس پرفتن دور کے اندر میری بیٹی شریعت محمدی کے مطابق اپنے گھر میں چلی جائے، ماں باپ سکون کا سانس گھر میں لیتے ہیں۔ اس بالخصوص اس پرفتن دور کے اندر جن خوش نصیبوں کی بیٹیاں نکاح کر کے اپنے گھر میں جاتی ہیں، ان پہ اللہ کا کرم ہوتا ہے، نبی کریم کی خاص توجہ ہوتی ہے۔ بات لمبی ہوگی میری، مختصر کرنے لگا ہوں۔ بیٹی جی اس نے عرض کیا، ابا جی یہ کون آیا ہے، بھیجا کس نے ہے؟ اے میری بیٹی، یہ محمد عربی کا غلام ہے،
رسول اللہ کا پیغام لے کے آیا ہے، اپنی مرضی سے نہیں آیا، اس کی جرت نہیں تھی کہ سردار کے دروازے پہ یہ رشتہ لینے کے لیے جائے۔ اللہ اللہ، یہ ہمارے مقابلے کا اندر نہیں ہے۔ اے میری بیٹی، اس کو مصطفیٰ کریم نے بھیجا ہے۔ آواز آئی میرے ابا جان، اس کے رنگ کالے کو نہ دیکھ، اس کے بھیجنے والے کو دیکھ۔ اے ابا، میں اپنے قسمت پہ ناز کر رہی ہوں۔ کسی کا رشتہ اس کی ماں طے کرتی ہے، اس کی خالہ طے کرتی ہے، اس کا والد طے کرتا ہے، میں اپنے مقدر پہ ناز کیوں نہ کروں؟ میرے رشتے کا انتخاب آمنہ کے لال نے کر دیا ہے۔ میرے رشتے کا انتخاب آمنہ کے لال نے کیا۔ میرے ابا ہاں کہہ دیجئے، میری مرضی ہے، اس کے رنگ کالے کو نہ دیکھ، اس کے بھیجنے والے کو دیکھے۔ عبداللہ اسود کو آواز آئی، جاؤ شادی کی تیاری کرو۔ ہاں ہو گئی، واپس آئے خوشی کے ترنگ میں۔ میرے آقا کریم فرمانے لگے، عبداللہ آ گئے ہو یا نبی آ گیا؟ میرے نبی فرماتے ہیں، کیا خبر لے کے آئے ہو؟ میرے آقا جی ہاں ہو گئی ہے، شادی کی تیاری کرنی ہے۔ اچھا پھر جلدی کرو، شادی کی تیاری کرو۔ ہر جملہ بڑا عجیب ہے، شادی کی تیاری کرو، آنکھیں اشک بار ہے۔ میرے کریم نبی، میری ماں ہوتی میری شادی کی تیاری کرتی، میری بہن ہوتی میری شادی کی تیاری کرتی، میرا ابا یہاں ہوتا میری شادی کی تیاری کرتی ہے۔ میرے محبوب، اس دنیا کے اندر آپ کے سوا میرا کوئی نہیں ہے۔ میرے نبی، آپ کی وجہ سے مجھے شادی ملی ہے، یہ تیاری بھی میرے مصطفیٰ نے کرنی ہے۔ سمجھ گئے نا؟ تیاری بھی میرے نبی نے کرنی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 درہم عطا فرمائے۔ رات درمیان ہے، عبداللہ اسود صبح جاؤ، ایک جوڑا اپنے لیے اور اپنی دلہن کے لیے لے آؤ۔ اب ایمان دیکھیے مسلمانوں، ایمان دیکھیے، خوشی میں رات گزاری، مولا کتنا کرم کیا تو نے، شادی بھی اور قبیلے کے سردار اور اس کی بیٹی جو سورت سیرت کی آلہ ہے، اتنے بڑے گھرانے میں میرا رشتہ طے ہو گیا۔ میں اپنے مقدر پہ ناز کر رہا ہوں اور یہ کرم نوازی، یہ توجہ میرے نبی کی ہے۔ رات گزری، صبح جاتے ہیں بازار میں، سامعین کرام جوڑا اپنا خریدنے کے لیے، اپنی بیوی کے لیے جوڑا خریدنے کے لیے نکلے نا، تو آگے سے جناب بلال حبشی ملے۔ آواز آ رہی تھی الجہاد، وہ مدینے کی گلیوں میں آوازیں آ رہی تھی الجہاد الجہاد۔ مسلمان ذرا غور کر، اپنے اندر جھانک کر دیکھنا، بلال حبشی کی آواز، اے بلال کس نے کہا؟ نبی کا حکم ہے، اے مسلمانوں آؤ اللہ کے نام پہ جانے قربان کر دو۔ الجہاد الجہاد کی آواز سنی، اندر سے آواز آئی، عبداللہ اسود شادی کی تاریخ طے ہو چکی ہے، ارے شادی کا جوڑا لینے کے لیے جا رہا ہے، ارے بڑے عرصے کے بعد شادی طے پائی ہے۔ اندر سے آواز آئی، شادی کا جوڑا خریدوں یا سامان جنگ خریدوں؟ اللہ اکبر، یہ بات کوئی معمولی بات نہیں ہے، اس کو اپنے دل میں جگہ دیں۔ مولا شادی کا جوڑا خریدوں یا سامان جنگ خریدوں؟ ادھر تو حکم آ گئے الجہاد، آؤ اپنی جانیں اللہ کے راستے میں قربان کریں۔ عبداللہ اسود جو رسول اللہ کی غلامی میں، اندر سے آواز آتی ہے، عبداللہ یہ موقع بڑا غنیمت ہے، آپ نے نبی پہ جان قربان کر لیں۔ جس نبی کے توسل سے شادی ملی ہے، اس نبی کا حکم ہے الجہاد۔
عبداللہ اسود بازار میں جاتے ہیں، ایک تلوار لیتے ہیں، ایک کمبل لے لیتے ہیں، گیا شادی کا جوڑا خریدنے کے لیے، دلہن کے لیے جوڑا خریدنا ہے، اپنے لیے جوڑا خریدنا ہے، لیکن اندر سے آواز آئی، ارے جو شادیاں کرا رہا ہے اسی کا حکم ہے، مسلمانوں آؤ آؤ، تمہیں اللہ کی طرف سے پکارے، الجہاد، اسلام کے لیے جانیں قربان کرنی ہے۔ عشق بولا شادی بعد میں ہو جائے گی نا، پہلے نبی پہ اپنی جان قربان کر دے، یہ ایمان ہے۔ بازار میں گئے، ایک جوڑا، ایک تلوار خریدی اور ایک کمبل خریدا۔ اب احد کی جنگ ہے، میدان احد میں صحابہ جوک در جوک حاضر ہیں اور اپنی غلامی کا حق ادا کر رہے ہیں۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے دیکھا نا، ایک آدمی کمبل لپیٹے ہوئے تلوار چلا رہا ہے دشمنوں پر۔ اللہ اکبر، جاننے کے باوجود میرے نبی کریم فرماتے ہیں، معلوم ہے یہ کون ہے جو تلوار چلا رہا ہے؟ پہچانتے ہو یہ تلوار چلانے والا کون ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تلوار کی کاٹ بتا رہی ہے، انداز جنگ بتا رہے ہیں، عبداللہ اسود ہے، انداز جنگ بتا رہے ہیں، عبداللہ اسود ہے۔ میرے نبی مسکرائے، فرمایا اس کو بھیجا تھا شادی کا سامان خریدنے کے لیے، اور گیا شادی کا سامان خریدنے کے لیے، پر ادھر شادی کو رکھ دیا۔ اندر سے آواز آتی ہے، یہ جان جانے دو عالم پہ قربان کر دے، شادیاں پھر ہوتی رہیں گی۔ میرے آقا خوشی سے مسکرا رہے تھے اور عبداللہ اسود کے لیے دعا فرما رہے تھے۔ سامعین محترم، انداز جنگ بتا رہا ہے، عبداللہ اسود ہیں، تلوار چلائی جا رہی ہے، کافروں کی گردنیں کٹی جا رہی ہیں، خاکستر رو رہے ہیں کافر، اور عبداللہ اسود اللہ اکبر ایک عشق لے کر کافروں پہ ٹوٹے پڑے ہیں۔ آخر ضربیں آئیں، چوٹیں لگی، زمین پہ گرا، صحابہ سے فرمانے لگا، عبداللہ اسود کہنے لگا جلدی کرو، مجھے در نبی پہ لے چلو، مجھے نبی کے قدموں میں لے چلو، میں گیا تھا شادی کا جوڑا خریدنے کے لیے، جنگ کا سامان خرید کر لے آیا ہوں، میں یہ چاہتا ہوں میری جان نکلے تو میری آنکھوں کے سامنے جانے جہاں ہو، میری جان نکلے تو میری آنکھوں کے سامنے میرا نبی ہو۔ سامعین محترم، عبداللہ اسود کو ابھی جان کی رمق باقی ہے، سانس لگے ہوئے ہیں، نبی کے دروازے پر لے جایا گیا، نبی کے قدموں میں سر رکھ کر آنکھیں حضور کے چہرہ پہ ٹکٹکی باندھ کر دیکھنے لگی، زبان حال سے آنکھیں یہ عرض کر رہی تھی، میرے آقا آپ کے غلام نے آپ کے نام پر جان قربان کر دی ہے۔ آواز آئی، عبداللہ اسود جو دنیا کی حور تھی، اللہ نے اب تجھے جنت کی حوروں کا وعدہ کر دیا ہے، جا اس دنیا کو چھوڑ دے، اب یہ حوران جنت تیرا انتظار کر رہی ہیں۔ وہ لوگ جو نام نبی پہ جانے قربان کرنے کے لیے عزم صمیم کر چکے ہیں اور شریعت مطہرہ پہ عمل کرنا انہوں نے اپنی زندگی کا شعار بنا لیا ہے۔ مسلمانوں، شادیاں لوگ کرتے ہیں، بیاہ لوگ کرتے ہیں، خرفات کرتے ہیں، مجرے کرتے ہیں، کنجر نچاتے ہیں، وہ کام کرتے ہیں جو اللہ رسول کی ناراضگی کا سبب ہوا کرتا ہے۔ میں محمد ندیم صاحب کو دو مبارکیں دیتا ہوں، ایک تو شادی کی مبارک ہے، دوسرا ذکر نبی کی محفل کو سجانے کی مبارک ہے کہ مومن کی خوشی اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے اندر ہوتی ہے۔ جہاں جہاں جاؤ، جہاں بھی جاؤ، علماء تشریف فرما ہے، پیغام لے کر جاؤ، اے لوگو ہمیں خوشی ملی تو نبی کا صدقہ ہے، اگر غم بھی ملا اسی کی طرف سے ہے۔ ہر حال میں اپنے مولا کی یاد سے غافل نہ ہو، خوشیاں ملے تب بھی سجدہ ہے شکر ادا کر دیا جائے۔ بندہ بیمار ہوتا ہے نا، بیماری کے بعد شفا ملتی ہے، حکم ہے سجدہ ہے شکر ادا کر، سجدہ شکر ادا کر۔ اللہ نے مجھے بیماری سے شفا عطا فرمائی، بیماری سے شفا ملتی ہے، بندہ خوش ہوتا ہے، بندے کو دنیا کی نعمت ملتی ہے، بندہ خوش ہوتا ہے، بیٹا گھر میں آتا ہے، بندہ خوش ہوتا ہے۔ رب کا اعلان ہے، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، محبوب اعلان فرما دیجئے اللہ کی رحمت اور اللہ کے فضل پر خوب خوشیاں منایا کرو۔ خوشی وہ جس میں اللہ بھی خوش ہو، اللہ کا رسول بھی خوش ہو۔
لیکن اس خوشی کو ہم نے دوسرا رنگ دے دیا۔ شاید بیٹے کی شادی پر ہم فلاں گویے کو نہ بلائیں تو خوشی نہیں ہوتی، بیٹے کی شادی پر ہم یہ ڈھول نہ بجائیں تو خوشی نہیں ہوتی، بیٹے کی شادی پر ہم یہ خرفات نہ کریں، ہندوؤں والی رسمیں نہ کریں تو خوشی نہیں ہوتی۔ نہیں نہیں، مومن تیرا یہ شعار نہیں ہے۔ صحابہ کی زندگی کو فالو کرو، تمہیں مشعل راہ ملے گی، تمہاری راستے ہموار ہو جائیں گے۔ اسی لیے میرے آقا فرماتے ہیں الصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں۔ فبأي اقتدیتم، جس کے پیچھے چلو گے تمہیں ہدایت ملے گی۔ یہ نور کے مینار ہیں۔ اور فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء راشدین، میری سنت اور خلفاء راشدین کی سنت کو اپنا لو، اس لیے دنیا میں تم ذلیل نہیں ہوگے۔ آج ہم ذلیل ہیں، قدم قدم پہ ہم ذلیل ہو رہے ہیں۔ مسلمان کیوں؟ کہ ہمارے ہاتھوں سے دامن مصطفیٰ چھوٹ چکا ہے۔ ہم نے تعلیمات قرآن پہ عمل کرنا چھوڑ دیا ہے، ہم نے تعلیمات نبی کو پس پردہ کر دیا ہے، اب طرح طرح کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ علامہ کہتے ہیں وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر ہم خار ہوئے ہیں، تار کے قرآن ہو کر ہمارے گھروں میں قرآن کی تلاوت ہو، ہماری بچیاں، ہماری مائیں، ہماری بہنیں گھر میں قرآن کی تلاوت کریں، 5 وقت مصلی بچا کے قرآن پڑھیں، اللہ راضی ہوگا اور اس گھر میں خدا کی رحمتیں نازل ہوں گی۔ آج ہم کوئی پیروں کے پیچھے دوڑ رہا ہے، کوئی فقیروں کے پیچھے دوڑ رہا ہے، کوئی کہہ رہا مجھے تویز دو، میں پریشانی کے اندر مبتلا ہوں۔ مسلمانوں قرآن اعلان کر رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، ایمان والو جب تم پہ کوئی مشکل بنے صبر کا مظاہرہ کرو، پھر نہ ہو سکے تو رب کی بارگاہ میں مصلی بچھا لو۔ یہ کام ہم نے چھوڑ دیے قاری صاحب، سستا کام ہم نے شروع کر دیا ہے۔ پیر صاحب 400-500 روپیہ لے لیا، تویز مل گیا، گھر میں برکت ہوگی۔ نہیں دوستو، میرے آقا کا فرمان کیا ہے؟ سورہ بقرہ کی جس گھر میں تلاوت کی جائے شیطان کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ علماء موجود ہیں، سورہ بقرہ کی گھر میں تلاوت کی جائے شیطان کے دروازے، اور بولو نا یار، اور میری بات کی سن کے ذرا جواب تو دو۔ ہم نے سارے دروازے کھولے ہوئے، ایک بھی بند نہیں کیا، ایک بھی، سارے کھولے ہوئے، جدھر مرضی سے آ جا۔ اس لیے کہ گھر میں ماحول ہی ایسا بنا رکھا ہے، ماحول ایسا بنا رکھا ہے کہ شیطان ہی آتا ہے۔ اگر گھر میں ماحول مذہبی ہو، ماحول مدنی ہو تو گھر میں شیطان داخل نہیں ہوتا۔ گھر میں قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہو، حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے مؤذن جب اذان کہتا ہے نا اللہ کا نام لیتا ہے تو اس کے دل سے شیطان دور بھاگ جاتا ہے۔ الشیطان جاسم علی قلب ابن آدم، شیطان آدم کے دل پر چمٹا رہتا ہے، پھر جب وہ اللہ کا نام لیتا ہے، اللہ کے نام کو کے ساتھ شیطان کو بڑی چڑ ہے، اللہ کے ذکر سے شیطان کو بڑی چڑ ہے۔ جہاں خدا کا ذکر ہوتا ہے، مصطفیٰ کا ذکر ہوتا ہے، شیطان بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، شیطان دور چلا جاتا ہے۔ جب کوئی خاموش ہوتا ہے نا، واپس آتا ہے اس دل میں، اندر اللہ اللہ ہو رہی ہے، دل کے دروازے پر اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، آواز آتی ہے ابلیس او لعین، اب اس دل میں تیری جگہ نہیں ہے۔ اب یہ دل اللہ تعالیٰ کی انوار و تجلیات کا مرکز ہو چکا ہے، اس لیے کہ قلب المومنین عرش اللہ، مومن کا دل اللہ کا عرش ہے۔ جو مومن اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے ایک دن اتنا قریب ہو جاتا ہے، اتنا قریب ہو جاتا ہے، یتقرب الی عبدی بالنوافل، بندہ نوافل کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے، اتنا قریب ہوتا ہے حتیٰ حببتہ، رب اعلان کرتا ہے میں حتیٰ کہ اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ فَإِذَا حَبَبْتُهُ، جب اللہ اس سے محبت کرتا ہے اعلان کر دیتا ہے جبریل جاؤ زمین و آسمان میں اعلان کر دو فلاں اللہ کا محبوب ہے۔ ہم خود بنتے ہیں اللہ کے محبوب، خود لوگوں سے اشتہار لگوا کر۔ مریدوں کو کہتے ہیں ہمارے پیر صاحب بڑے صاحب کرامت ہیں، اپنی کرامتیں ظاہر کرتے ہیں، خود اللہ کے محبوب بنتے ہیں۔ جب کوئی اللہ کا محبوب بن جائے نا، اللہ کا رب کہتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، بے شک جو لوگ ایمان لائے اعمال صالحہ کیے اللہ لوگوں کے دل میں ان کی محبت پیدا کر دیتا ہے، ہر بندہ اس کی تعظیم کرتا ہے، اس لیے کہ یہ اللہ کا ولی ہے، یہ اللہ کا دوست ہے، اس کی پہچان یہ ہے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ اس کی تعظیم و تکریم کرتا ہے۔ مسلمانوں
یہ دعوت فکر ہے، موقع ہے ایسا۔ میری بہت باتیں لمبی ہو گئی، میں معذرت سے کہ آپ لوگوں کا وقت زیادہ ہو گیا ہے، دور دراز آپ نے جانا ہے، لیکن تبلیغ کا مقصد جہاں بھی جاؤ یہ پیغام لے کے جاؤ، مومن کی خوشی اللہ رسول کی رضا ہے، مت یہ خرفات نہ پڑھو۔ اور اپنی دولت کو، ہمارے ہاں ایک شادی ہوئی، راجہ صاحب ابھی وہ لازمی کے الیکشن بھی لڑ رہے ہیں، انہوں نے ایک گویا روکڑی واللہ علم اس کا کیا نام تھا، 5 لاکھ روپیہ انہوں نے اس کو دیا، 5 لاکھ۔ غریب ترس رہے ہیں، کیا کیا نہیں کر رہے، 5 لاکھ روپیہ شفا اللہ روکڑی اس کو انہوں نے دیا۔ کبھی عطا اللہ آتا ہے، کیا نام ہے، کبھی شفا اللہ روکڑی آتا ہے، یار کبھی کسی مولوی کو بلا کر کو قرآن حدیث تو سن لیا کرو نا۔ اور میرے آقا کا فرمان ہے من تمسک بسنتی عند فساد الامتی، میری ایک سنت کو زندہ کرنے والا جبکہ میری امت فساد کے غلبے ہوگی، میں آتا شہید 100 شہید کا ثواب ملے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔